الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، 26 جولائی بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 58 تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو گھر میں تبلیغی گفتگو فرمائی، پورا رکوع پچھلا اسی پر مشتمل تھا، اور اب سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کچھ دیگر انبیاء کا، اور وہ بڑی سمجھنے کے لائق بات ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور آپ ذکر کریں اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے مخلص کا معنی چنے ہوئے، بڑے منتخب تھے. رسولا نبیّا، وہ رسول اور نبی تھے. ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول تقریباً کم و بیش 313 آئے ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نام کا والد کا نام تھا عمران، اور ان کی والدہ کا نام یوکابدہ. کیا لفظ ہے؟ یوکابدہ. جب یہ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور اس کے بعد وہ چلے مصر سے مدین کی طرف، تو رستے میں یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ان آیات میں ہے. اچھا جی، یہ جو لفظ بولا نا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، تو نبی آپ 2 معنوں میں سمجھ لیں. نمبر 1، یہ نبی کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے نبوتن سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہے کہ رفعت اور بلندی. اگر نبی کو نبوتن سے لیا جائے، چونکہ ہر نبی بلندی والا ہوتا ہے، ہر نبی شان والا ہوتا ہے، ہر نبی عزت والا ہوتا ہے، اس لیے نبی کہا جاتا ہے. نمبر 2، نبی کا معنی نباؤن سے مشتق ہے. نبی کا لفظ کس سے ہے جی؟ نباؤن. نباؤن کا مطلب خبر دینا. کون سی خبر؟ جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، جس کو ہم غیب کی خبر کہتے ہیں. تو نبی کہتے اس کو ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو، غیب کی خبریں بیان کرنے والا ہو. اچھا جی، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں النبوۃ سفارۃ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ لإراحۃ عللہم فی امر معادہم ومعاشہم. یعنی نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے عقل مند بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے. سبحان اللہ. تاکہ اس کے ذریعے ان کی اخروی اور دنیاوی علتوں اور بیماریوں کو نبی دور کرے. یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ دین سکھانے آتا ہے اور دنیا کے مسائل سکھانے آتا ہے. اب جو نبیوں کے جانشین ہیں یا جو نبیوں کے وارث ہیں علماء، وہ جب بھی کوئی دنیا کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب چھٹو، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، ایسی بات نہ کرو. پہلے تو میرے اوپر بڑی مہربانیاں کرتے رہے ہیں، ہوں ایک کوئی گل رہ گئی جی مولوی سیاست دی گلاں کرتا ہے. یہاں کہ میں کوئی سیاسی جماعت کی طرفوں آیا یا کوئی اپنی پارٹی بنا کے بیٹھا ہوں. تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ملک ہمارا ڈوب رہا ہے. 2030 تک اگر یہ حالات ایسے ہی رہے
تو $1 کم از کم 18-19 ہزار کا ہو جائے گا جی. 500 کی کوئی اوقات نہیں ہے. ڈبل روٹی کے لیے آپ کو 40 ہزار روپیہ لے کے جانا پڑے گا. اور یہ 1991 سے ہماری جو معیشت ہے ڈی ویلیو ہونی شروع ہوئی ہے, آج یہاں تک پہنچی ہے. اس وقت اگر کوئی عالم 1991-92 میں یہ بات کرتا تھا تو ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں پاگل خانے سے اٹھ کے آیا ہے. آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں سیاسی مولوی ہے, سیاست کی بات کر رہا ہے. اگر یہ چور اسی طرح چوریاں کرتے رہے, اسی طرح عیاشیاں کرتے رہے, اربوں خربوں کا ان کو پیٹرول فری ہے, اب بھی بجلی مہنگی کر رہے ہیں اور پورے وابڈا کے حرام خور افسروں کو بجلی فری ہے, ان سے $1 کا بل وصول نہیں کرتے, گاڑیاں ان کی خربوں میں فری ہیں. اب بھی ملازمین کی پھر تنخواہیں بڑھا دی ہیں صرف اپنی حکومت کو دوام کے لیے کہ آئندہ ہمیں ووٹ میسر آ جائے. اگر یہی حالات رہے, اور ابھی تو بظاہر کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی, تو زیادہ دور نہیں ہے, 7-8 سالوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ سری لنکا سے بھی برا حال ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ان تبصروں کو لوگ کہتے ہیں جی سیاست کر رہا ہے. نبی دنیا کے معاملات بھی سیدھے کرتا ہے, اور سیاست نبیوں کا کام ہے. بولو, سیاست کن کا کام ہے؟ چونکہ نبیوں کی لائن سے سیاست ہٹی ہے نا, تو ہمیں گٹر کے صاف کرنے والے لوگوں سے بھی گندے لوگ ملے ہیں. وہ گٹر صاف کرنے والا بھی ان سیاستدانوں سے اچھا ہے کہ وہ گند نکالتا ہے, اور یہ ظالم اپنے پاک وطن میں گند ڈال رہے ہیں. یہ کوڑے اٹھانے والوں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. تو عرض کر رہا تھا جی کہ وکان رسول النبی ونادیناہ من جانب طور الایمن. 10 سال حضرت شعیب کے پاس رہے علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی عطا فرما دیا, اور جب پہنچے طور پہاڑ پر, سردیوں کا موسم تھا, بیوی حاملہ تھی, تو ان کو لگا کہ روشنی ہے طور پہاڑ پر, میں ذرا آگ وغیرہ لے آؤں یا کوئی رستے کی رہنمائی حاصل کر رہا ہوں. وہ کہتے نا آگ لین گیا موسیٰ تے پیغمبری مل گئی. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. وہ جو طور تھا نا, طور پہاڑ, وہ حضرت موسیٰ کی دائیں جانب تھا. اللہ نے یہاں دائیں جانب کا ذکر کیا ہے, بائیں جانب کا ذکر ہے. اصل برکت تو اللہ نے رکھی دائیں جانب میں ہے, دائیں ہاتھ میں برکت ہے. بہرحال وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. ہاں, مسجد میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے جی؟ دایاں پاؤں رکھنا چاہیے. نکالتے وقت بایاں رکھو. لیٹرین میں بھی جاتے ہوئے پہلے بایاں رکھ لو, نکالتے ہوئے پہلے دایاں نکالو, جوتی پہنتے ہوئے پہلے دایاں پہنو. تو یہ سارے مسائل علماء نے بیان کر دیے ہیں. لیٹرین میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور جب نکلو تو غفرانک, اتنا ہی پڑھ لو کافی ہے. خیر, وقربناہ نجیہ, ہم نے انہیں قریب کیا, نجیہ راز کی بات کے لیے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے میرے موسیٰ, یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں برکت والی وادی, فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ بڑی مقدس وادی ہے, اور یہ ترجمہ بنتا پنجابی سے, ذرا جتیاں لا کے آ تیرے نال راز دیاں گلاں کریے. فخلعنا علیک, اپنے نالین مبارک اتار دیجئے اور ذرا آئے میرے پاس. یہاں ہے وقربناہ نجیہ, نجیہ کا معنی راز کی بات, خفیہ بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے خود کلام فرمایا, ظاہر نہیں ہوئے پر کلام فرمایا. کیا کیفیات تھی, ٹائم بڑا لگ جائے گا میرا. وہ 4 دنوں میں میری نظر بڑی ویک ہو گئی. یہ کوئی موشن کیا لگے, وہ مجھے کوئی حرف ہی نہیں نظر نہیں آتا, اور اینک میری گھر رہ گئی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت ہے. اخاہ ہارون نبیہ, ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا. عجیب بات ہے کہ آگے سورہ طٰہٰ میں وہ دعا آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے موسیٰ جاؤ تبلیغ کرو ذرا فرعون کو, تو کہا پھر میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھائی ہیں حضرت موسیٰ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے رب سے دعا مانگی ہے. وہاں جا کر بھی اپنے بھائی کو بھولے, بھائی کی یہ شان ہوتی ہے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں حضرت اسماعیل کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. ہائے ہائے کہو نا سبحان اللہ. وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. پتہ چلا کہ وعدے کا سچا ہونا یہ شان انبیاء میں سے ہے. یہاں تو لوگوں نے وعدوں کو سیاست بنا رکھا ہے، اور سیاسیوں کی بات ہی نہ کرو. جب وہ کہتے ہیں نا پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے، سمجھ لو الٹ ہوگا. جب کہیں آپ بجلی مہنگی کرنے کا ارادہ، تو سمجھ لو ہوگا. جس وزیر کے بارے میں کہتے ہیں اس کو بدلنے کا ارادہ نہیں، الحمدللہ ہفتے بعد بدلا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں کذابوں اور دجالوں کا ایک ٹولہ ہم پر مسلط کیا ہے، جو ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں اور ہماری ویلیوز کے بھی دشمن ہیں. خیر، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان ہے. ان کو صادق الوعد کیوں کہا گیا؟ وعدے کے سچے. اس کی پہلی وجہ مفسرین نے بیان کی ہے. وہ جو ابا جی نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ رائے کا لفظ بتا رہا ہے کہ رائے دے دے، ذبح تو نے پھر بھی ہونا ہے، اور تو نہ کرے ذبح پھر بھی. کیونکہ ابا یہ کہتے ہیں نا، ابا یہی کرنے والے نہیں کہتے، انہوں چیلا کہتے ہیں. آج کل ہم اپنی اولادوں کے چیلے ہیں، ابے نہیں ہیں. ابا تو آرڈر از آرڈر ہوتا ہے. تو خیر، ایک تو یہ ہے کہ جب ابے نے پھر گردن پہ چھری رکھی تو پھر حضرت اسماعیل نے وعدہ سچ کر دکھایا. بولو وعدہ سچ کر. پتہ چلا بھی ابے دے بھراواں نال بھੈਣਾਂ نال بھی وعدہ ہوئے تو پورا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں مذاق کیتا ہے. اچھا جی، ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر پہ تھے، ساتھ ایک ساتھی تھا. انہوں نے فرمایا اس ساتھی سے کہ جاؤ اس بستی سے کھانا لے آؤ. اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا میں یہیں بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں جب تک تو نہیں آئے گا. وہ کوئی درویش ٹائپ آدمی سی، اتنے جا کے پنڈ دیا رونقاں وچ مست ہو گیا. اس کو یاد ہی نہ رہا. پورا سال حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اس کا انتظار کرتے رہے. بعض روایات میں 3 سال کا بھی ذکر ہے. اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک وعدہ آیا ہے، ایسا واقعہ آیا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا ایک شخص ہے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے. اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، اور ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے. تو یہ کوئی سامان خریدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی الحمصا نے، اور کہا کہ آپ ٹھہرے میں پیسے لے کر آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ 3 دن بعد واپس آیا اور حضور وہی تشریف فرما تھے اپنے وعدے کے مطابق. تو جب یہ آئے 3 دن بعد تو آپ نے فرمایا لقد شققت علیہ یا عبداللہ علی ہاہنا منذ 3، اے عبداللہ تو نے مجھے مشقت میں ڈالا، 3 دن اور 3 راتیں میں یہی تیرا انتظار کر رہا ہوں. بس اتنی بات فرمائی. تو پتہ چلا کہ وعدے کو پورا کرنا، وعدے میں سچا ہونا، یہ شان انبیاء ہے. اللہ ہمیں بھی وہی نصیب فرمائے. پھر کہہ دو آمین. جو کہہ دیا پھر کہہ دیا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول اور نبی تھے حضرت اسماعیل. یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول نبی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اسحاق نبی ہیں اسماعیل نہیں ہے، کیونکہ حضور ان کی اولاد سے پیدا ہوئے نا. تو اللہ نے کہا اسحاق تو صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے. اسماعیل تو میرا نبی بھی ہے، میرا رسول بھی ہے. اچھا، حضرت اسماعیل کی ایک اور بڑی کمال کی یہاں بات بیان ہوئی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. پتہ چلا نماز اور زکوٰۃ یہ پہلے نبیوں کی بھی شریعتوں میں شامل رہی ہے. اور وَيَأْمُرُ، امر، آرڈر، حکم کیا نماز پڑھو. اسی ماشاءاللہ پرانے حکم وانگو صبح صبح انج بیوی نو اپیلا کر رہے ہوندے نے گھر 'چ، جویں 302 دا قیدی نہیں بیچارہ جج اگے رحم دی اپیل کردا ہے. اٹھ بھی پو، بچیاں نو اٹھا دیو. پھر جانا ویکھدا سارے ستے پے نے، پھر ککڑ اللہ دینا اتنے اپیلا کر رہا ہوندا ہے. الحمدللہ ایک باری ڈانگ پھڑو 6 مہینے سکون نال گزرن گے.
ستی پئی تے ٹھنڈے پانی دی بالٹی سٹو، حدیث ہے۔ فرمایا خامد اٹھے بیوی نو اٹھائے، نہ اٹھے ٹھنڈے پانی کے چھٹے مارے، اچھی عورت ہے تو چھٹے مارو، اور دوسری ہے تو پوری بالٹی سٹو۔ فرمایا بیوی اٹھے، خامد نو اٹھائے، نہ اٹھے پانی کے چھٹے مارے۔ میں نبی دعا کرنا اللہ اس جوڑے تے رحمتہ نازل فرما۔ یہ تو شیطانہ دا گھر ہے جتھے ستے پے نے نماز دے ٹائم، یہ بھی مسلمانوں دا گھر ہے، وہ تے نحوسات اور بے برکتیاں دا مرکز ہے گھر، جتھے نماز دے ٹائم بھی نہیں اٹھتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا صبح اٹھے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھے، سارا دن اون دے ہاتھ وچ رحمان دا جھنڈا، سبحان اللہ، VVIP، اور فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھتا اون دے ہاتھ شیطان دا جھنڈا۔ تو سب شیطان دے چیلے چمچے جڑے نماز جماعت نہ نہیں پڑھتے۔ خیر، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے حضرت اسماعیل۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر فرمائیے اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ یہ صدیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، صدیق سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، اور صدیق سیدنا ادریس علیہ السلام کو بھی، اور صادق الوعد ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔ یہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بڑے اونچے مقاموں پر ان کو بلند کیا، یہ اصل ترجمہ بنتا ہے مقام تک یا مکان تک کر لیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے جنت دکھا، فرشتے نے کہا جنت میں لے چل بھائی، سیر کرا میرے نبی کو۔ جب وہ جنت دے اندر گئے تو انہوں نے آخیا میں باہر نکلنا ہی نہیں، تو پھر واپس نہیں آئے، وہیں اللہ تعالیٰ نے موت طاری کی اور دوبارہ زندہ کر دیا، تو اب بھی جنت میں ہے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، کوئی پکی بات ہے، اصل یہ ہے کہ دنیا میں ہی فوت ہوئے ہیں، یہیں ان کا پردہ انہوں نے فرمایا ہے، دنیا میں کہیں ان کا مزار بھی ہے، اور چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب معراج ان کو ملاقات بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من النبیین، انبیاء کرام کے زمرہ میں سے، من ذریتہ، آدم، یہ آدم کی اولاد سے تھے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے سوار کیا کشتی پر، یعنی حضرت ادریس تو اولاد ہے آدم کی، آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اخنوخ بھی کہا گیا ان کو دوسری کتب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کپڑے سینے کا فن حضرت ادریس سے شروع ہوا ہے، ہر ٹانکے پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ساڑھے درزی الحمدللہ مسیحیں وڑتے ہی نہیں، پویں مسیح سامنے دکان ہوئے، اور وہ ہر ٹانکے پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بڑائی والا کام ہے لوہارا والا، اس کا ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ کوئی لوہار ہوتا تو انہیں خوش ہو جانا سی، تو انہوں تو خیر ایڈی خاص خوشی نہیں ہونی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ جو بنانا ہے اس کا آغاز بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو حساب کتاب کے معاملات ہیں اس کا آغاز بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے لباس کے طور پر۔ خیر، تو کچھ انبیاء تو حضرت آدم کی اولاد سے گزرے ہیں، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کچھ ذریت ابراہیم سے ہیں، جیسے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارے آل ابراہیم ہیں۔ وَإِسْرَائِیلَ، اور کچھ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسرائیل کن کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا، اور اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، بولو اللہ کا بندہ۔ اتنے کسی نے کہو خا تو بنی اسرائیل دا ہے، یعنی اللہ دے بندے دا پتر ہے، وہ کہے ہوئے میں نے یہودی کہتا ہی، حالانکہ یہودی کا لفظ علیحدہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى، ان کو یہودی قرآن نے کہا ہے۔ بنی اسرائیل کا معنی یہودی، بنی اسرائیل کا معنی اللہ کے بندے کی اولاد، او بندے دے پترا، اس کا عربی بنتا ہے بنی اسرائیل، پر تسی نہ کسی نے کہہ لیا جی، کیونکہ انہوں ترجمے کا پتہ کوئی نہیں ہونا،
اور سانو عربی بھی یاد نہیں رہی. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا اور انہیں ہدایت بخشی. وَاجْتَبَيْنَا ان کو چن لیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا جب ان پر وحی کی جاتی ہے یا ان کے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیتیں تو خروا سجدا وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. وہ بکیہ اور یہ انبیاء زار و قطار روتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے. آپ بھی سجدہ کریں گے اور جو میرا درس سنے گا وہ بھی سجدہ سب پر واجب ہو گیا. اب ہم پر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کر کے لگے خروا سجدا سجدہ تو کر لیا. وہ بکیہ اب رونا کیسے آئے کہ نبی تو سجدہ بھی کرتے تھے روتے بھی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو, اللہ اس پر بھی رحم فرما دے گا. اصل نہ ہو تو نقل بھی کرنی چاہیے بھائی اچھے کاموں کی. تو بہرحال یہ ہے 58 آیت نمبر مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.